أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ دنوں ایک طویل حدیث کا سلسلہ چلا اور آخر میں علامات قیامت کا تذکرہ ہوا، یعنی ان علامات کا تذکرہ ہوا جس کو علامات صغریٰ کہتے ہیں، یعنی یہ اسباب جب بنتے ہیں تو آنے والے حالات قیامت کی قربت کو بتاتے ہیں. اور ایک علامت ہے علامات کبریٰ، یعنی وہ علامات جس کے معاً بعد، جس کے ظہور کے معاً بعد قیامت قائم ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی، صحت اور سلامتی کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا تو ضرور اس کا تذکرہ ہوگا. شعبان کی تقریباً 5 تاریخ تک ہم پہنچ گئے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ شعبان رمضان المبارک کا ایک مقدمہ ہے. یہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ایک حالات بنانے والا مہینہ ہے. اس کی تیاری دراصل ہم تو رجب سے کرتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. تو اس حساب سے اصل تیاری تو رجب سے شروع ہو گئی ہماری. اب شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا تو اس میں کچھ کرنے کے کام یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ ہمارا کوئی روزہ گزشتہ سالوں کا کوئی باقی تو نہیں ہے. اگر باقی ہو تو ہم بہت جلد سے جلد اس کی قضا کرنے کی فکر کریں تاکہ ہم پر کوئی روزہ باقی نہ رہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم ابھی بھی دعا کرتے ہیں وَبَلِّغْنَا رمضان، کہ اللہ ہم کو آپ رمضان تک پہنچائیے. ہمارے اندر کوئی ذاتی قوت، ذاتی قدرت یا کوئی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہے جس کے ذریعے ہم خود اپنے طور پر رمضان تک پہنچ سکے، بلکہ اللہ ہی سے مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں اگر درازگی عطا فرمائے گا تو ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچیں گے. اور دعا بھی کرنا ہے. ہمارے اکابر کا عمل یہ ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے 6 ماہ تک استغفار کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے اندر جو کچھ کمی بیشی ہوئی، جو حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے، اللہ اس کو معاف فرمائے. اور پھر رمضان المبارک سے پہلے کے 6 مہینے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم کو رمضان المبارک تک پہنچائے. تو اس کی قدردانی کا اندازہ لگائیے کہ کس طرح بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کی قدردانی اس مہینے کی ہے. تو اس کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلی ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم جو گزشتہ سالوں کے قضا روزے ہیں ان کو پورا کرنے کی فکر کریں. بظاہر ایسی گرمی بھی نہیں ہے، ایسی شدت بھی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ممکن ہے، آسان ہے کہ ہم اس کو پورا کر لیں اس وقت سے پہلے جس وقت آپ اس کے جو ہے تحمل بھی نہیں ہوگا، آپ کی ہمت بھی نہیں ہوگی، بڑھاپا ہے، کوئی بیماری ہے. اللہ اس سے پہلے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور پھر اب رمضان المبارک میں ہمارا جو ہے ماحول یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ ذہن میں رکھے کہ ہر شخص اس دور میں
اکثریت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اطراف میں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں، کہ اللہ نے ان کو صاحب استطاعت بنایا ہے. تو ہر شخص یہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ کسی جید عالم سے رجوع ہو کر کہ میں اتنے سرمایہ کا مالک ہوں، مجھ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنی ہے، کیا ترتیب ہوگی، کیسا ہوگا، یہ معلومات کر لے. ایسا نہ ہو کہ آپ صاحب نصاب ہے، آپ پر زکوٰۃ ہے، اور آپ اپنے آپ کو غریب تصور کر کے آپ اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچا رہے ہیں. وہ مال جو آپ پر سے بلاؤں کو ہٹا رہا تھا، وہ مال آپ کے صاف شفاف مال کے ساتھ جڑ کر آپ کا صاف شفاف مال بھی کہیں خراب نہ کر دے. اسی لیے معلوم کر لے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرے. ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، وہ خراب مال بھی ہماری زندگیوں میں آ جاتا ہے، اس کا برا اثر زندگیوں پر پڑتا ہے. اس کا برا اثر کس طرح پڑتا ہے؟ ہماری زندگیاں مصائب سے دوچار ہو جاتی ہے، ہماری زندگیاں پریشانیوں میں گھر جاتی ہے. ان احوال سے جب زندگی دوچار ہوتی ہے تو پھر ہمارا ذہن یہ چلنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا کرتوت ہوا، کیا کالا ہوا. اصل جو اثر پڑتا ہے یہ کالا پیلے سے زیادہ گناہوں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے، جو انسان کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو اس میں خاص غور کرے، اس کی فکر کرے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ان چیزوں سے صاف کریں، اور اس میں ایک فرض ہے، ایک ادائیگی ہے، اس کی فکر کرے اور اس کو ادائیگی اللہ کا حکم سمجھ کر کرے. اس میں ایسا نہ ہو کہ وہ راستہ ڈھونڈیں جس سے ہم بچ سکیں، حالانکہ ہم کو یہ راستہ ڈھونڈنا ہے کس طرح ہم خرچ کر سکیں. بظاہر انسانی عقل کے مطابق اگر کسی آدمی کے پاس 1000 روپے ہے، اس کو اگر یہ کہے کہ 100 روپے صدقہ کر دو، یہ تمہارے مال کو بڑھاتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، تو بظاہر انسانی عقل یہ تصور کرتی ہے کہ 100 روپیہ خرچ کرنے کے بعد کہاں سے مال بڑھا ہے، بلکہ وہ کم ہو کر 900 روپیہ ہو گیا ہے. لیکن وہ 1000 روپیے کے اندر جتنے کام آپ کے ممکن نہیں تھے، اللہ رب العزت اس 900 روپیے کے اندر اتنی برکت دے گا کہ اس سے زیادہ اللہ رب العزت آپ کے کام کروا دے گا. اصل چیز برکت ہوتی، وسعت، زیادتی یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اصل چیز جو ہے انسان کی زندگیوں کے اندر وہ برکت ہے. چاہے عمر کی برکت یہ کہ آپ کے لیے عبادات آسان ہو، آپ کے لیے عبادات ممکن ہو، زیادہ سے زیادہ کر سکے. ایک آدمی 100 سال زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر قرآن کا اہتمام نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے. لیکن ایک آدمی ہے 50 سال 40 سال جی لیا لیکن اس نے نماز کا اہتمام کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ زندگی گزار دی. تو کامیاب زندگی اس 40 سال والے کی ہے، برکت والی زندگی اس 40 سال والے کی ہے جس کو اللہ کی قربت نصیب ہوئی. اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ایک رحمت کا ایک خاص حصہ اسے ملا ہے، اسی لیے اس کا اہتمام کرنا ہے. اور رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق جو ہے وہ قرآن کریم سے ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم کوشش کریں. ممکن ہے یا نہیں ہے وہ ثانوی بات ہے، دوسری بات ہے، لیکن ہم اتنی تو کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی قرآن کی تھوڑی بہت تصحیح کر کے، درست کر کے ہم پڑھنے کی فکر کریں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم آپس میں گھر میں یہ ماحول بنائیں کہ کس کا قرآن کتنا زیادہ ہوگا. یہ ماحول اگر بنائیں گے، بچے بڑے ہر کوئی اگر یہ ماحول کے اندر آئیں گے تو ہر شخص زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کا اس کو موقع ملے گا. اس لیے کوشش کرے، اس طرف خاص توجہ. گھر میں ہم دیگر اسکولوں کے اندر نتائج کے سلسلے میں فکر کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے اتنا زیادہ نمبر لا لیے، تم کیوں نہیں لا سکے، حالانکہ تم تو تیز ہے نا. اس قسم کے الفاظ ہم بولتے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ تم تو قرآن پڑھنا جانتے تھے، تمہارے پاس تو یہ موقع تھا کہ تم جاتے مسجد میں حافظ صاحب سے سیکھتے اور تم قرآن کریم پڑھ سکتے، تم کیوں نہیں پڑھے. یہ سوال ہم اپنے بچوں سے کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم اپنے آپس میں اپنے بھائی سے، چاہے وہ بڑے بھائی کے درجے میں ہو یا چھوٹے بھائی ہو، اس سلسلے میں ہم پوچھ تو سکتے ہیں. پوچھے، ماحول بنائیں تاکہ ہمارا آنے والا مہینہ کامیاب گزر سکے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ مہینہ
جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمین کی زد میں نہ آ جائے، اس لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرے، روزوں کا اہتمام کرے۔ اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی، گزشتہ سال بھی یہ بات آئی تھی شعبان میں، کہ جتنے روزے اللہ کے نبی علیہ السلام اس مہینے میں رکھتے تھے، یعنی شعبان کے اندر، دیگر مہینوں کے اندر اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے سنت سمجھ کے روزہ رکھے۔ اور آخر کے جو 28، 29، 30 یہ ہے، یہ 3 روزوں کا اگر جو ہے آپ کا سال بھر کا معمول نہیں ہے، جیسا پیر جمعرات اور ایام بیض وغیرہ، یہ پیر جمعرات اگر اس میں آتا ہے تو اگر آپ کا معمول گزشتہ سالوں کا ہے تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اگر نہیں ہے معمول تو احتیاط بہتر ہے، نہ رہنا اچھا ہے۔ تو دیگر جو 26 دن ہیں ان دنوں میں کم از کم ہم جتنا ممکن ہو سکے روزے کا اہتمام کرے، سنت سمجھ کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل سمجھ کر عمل کرے۔ اس کی برکت یہ ہوگی، ایک تو آپ کو جہاں روزے کا ثواب تو ہے ہی ہے، وہیں آپ کے لیے نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ضرور ملے گا۔ ان چیزوں کا اہتمام ہم پر ضروری و لازم ہے، یہی تیاری ہے۔ پھر آگے آئندہ جمعہ انشاءاللہ شب برات کے متعلق کچھ باتیں آئیں گی، لیکن ابھی سے عہد کر لے کے آج سے ہی ہم عہد کرتے ہیں رمضان المبارک کی تیاری کی۔ کس طرح؟ روزوں کے اہتمام کے ذریعے، قرآن کریم کی سیکھنے، پڑھنے اور معمول بنانے کے ذریعے۔ اور تیسری چیز، ہم اپنے اوپر ایک نظر ڈالیں کہ ہمارے اوپر کہیں ہم صاحب نصاب تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم پر جو فرائض بنتے ہیں اس کی ادائیگی کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عمروں میں درازگی عطا فرمائے، اور صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرماتے ہوئے ہم سب کو رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔